الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میری مرشد پاک کے آقا و مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرمائے، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرمائے، وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مور ہیں، وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو، اے اللہ ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، ہمارے ظاہر پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی، یا یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ حق بجانب ہوگا کہ ہمیں یوں ہی جنت میں آنے کی اور جنت کے پھل کھانے کی توفیق عطا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جایا کرو اور جنت کے پھل کھایا کرو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، وہ جگہ جس جگہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلس قائم ہوتی ہو۔ بڑی توجہ کے ساتھ آپ کے اس فرمانے عالی شان کو
سن لیں اور پھر اپنے احوال پر توجہ کر لیں۔ وہ مقام جہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلس منعقد ہو، اللہ کے ذاکر بندے موجود ہوں، مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہوں، فرمایا وہ جگہ کیا ہے، وہ مقام کیا ہے، وہ جنت اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرنا کیا ہے، ان ذاکرین کی صف پر بیٹھ کر، ان کی بارگاہ میں آ کر، ان کی سنگت و رفاقت میں آ کر، ان کے ساتھ شامل ہو کر شان جمیت کے ساتھ اللہ کو پکارنا کیا ہے، وہ جنت کے پھل کھانا۔ اب اس سے قبل جب ہم یہاں آ کر بیٹھے، ہم دربار شریف پر حاضری دی، اب وہ جو جس جگہ پر ہمارے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مزار موجود ہے، اب اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے، اس کی نص سے یہ ثابت ہوتا ہے، بولو ثابت ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ جگہ جہاں آپ کا مزار موجود ہے وہ خطہ زمین جنت، اور وہاں ہم جمع ہوئے، ان ذاکرین کی بارگاہ میں جمع ہوئے جہاں وہ آرام فرما رہے ہیں، جہاں ان کا مزار ہے، وہاں ہم نے حاضری دی، اور پھر کیا کیا؟ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے یکجا ہو کر شان جمیت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا، پکارا۔ ایسا ہی ہے تو وہ کیا ہوا؟ جنت بھی بن گئی، جنت میں آنا بھی ہو گیا، اور جنت کے پھل کھانا بھی۔ یہ ساری کیفیات جو ہے نصیب ہو گئی۔ کس طرح نصیب ہو گئی؟ کیسے نصیب ہو گئی؟ ان اولیاء کے وسیلے سے نصیب ہو گئی۔ اگر ہماری نسبت ان کے ساتھ نہ ہوتی، تعلق قائم نہ ہوتا، تو جہاں سارا ہفتہ ہمارا غفلت کے اندر گزر گیا، دنیاوی کاموں کے اندر گزر گیا، یہ دن بھی، یہ خاص دن بھی وہیں بیت جاتا۔ بولی ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر شخص اپنے احوال پر توجہ کر لے، ہر شخص اپنی طبیعت و حال پر غور کر لے۔ اگر ہماری نسبت ان ذاکرین سے نہ ہوتی تو جہاں سارا ہفتہ ہم دنیاوی معاملات میں لگے رہتے ہیں اور عقل معشومات کے مطابق اس چیز کی طلب میں رہتے ہیں جو فانی ہے، یہ سارا دن بھی ہمارا آج کا یہ جو دن ہے وہ ضائع ہونا تھا کہ نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جمعہ کا دن تمہارے سارے دنوں میں سب سے افضل ہے، تمہارے سارے کے سارے دنوں میں سب سے افضل ترین دن بنا دیا گیا ہے۔ تو گویا اس دن کیا کیا کرو؟ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ جمعہ کے دن کو سب سے افضل بنا دیا، تمام دنوں کا سردار بنا دیا۔ اب سردار بنا دیا ہے تو فرمایا کہ یہ جو سب سے افضل دن بنا دیا ہے، اب مجھ پر درود بھیجنا ہے تو سب سے افضل دن میں، سب سے افضل ترین لمحات میں۔ ایسا کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کیونکہ تمہارا درود براہ راست میں خود سنتا ہوں۔ تمہیں کیا معلوم؟ تمہارا درود مجھ تک پیش کیا جاتا ہے۔ اب پیش کیا جانا بھی ثابت ہو گیا، اور سن لینا بھی، سلام سن لینا بھی ثابت ہو گیا۔ دونوں چیزیں ثابت ہو گئی کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص کہیں بھی جب مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے، سلام پڑھتا ہے، تو میں اس کا سلام خود سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اب آپ سنتے بھی ہیں، بولو، اور جواب دیتے بھی ہیں، پھر ایک مقام پر یہ بھی فرما دیا کہ تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش
کیا جاتا ہے۔ اب یہ پیش کیے جانے سے کیا مراد ہے؟ آپ کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ قوت بخشی ہے کہ آپ خود سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ پھر یہ کیوں فرمایا کہ پیش کیا جاتا ہے؟ تو یہاں عاشقوں کی جہت سے اگر ان کے وجدانی کیفیات سے اگر دیکھا جائے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ بڑی بلند بارگاہ ہے، وہاں کا ادب بڑا ہے۔ بے شک آپ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، مگر یہ بھی تو ضروری ہے نا، اس بارگاہ کا ادب بھی تو ضروری ہے کہ کوئی غلام بھی تو مقرر ہو نا جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ کیا خیال ہے؟ بادشاہوں کی بارگاہ میں بے شک بادشاہ خود سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پکارنے والے کی پکار کو سنتے بھی ہیں، اپنے غلاموں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں تمہاری شارگ سے بھی قریب ہوں، اور میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب بھی ہے اور ان پر حقدار۔ مومنوں کن کی؟ مومنوں۔ پھر اسی بات کی تائید کے اندر اگر اسے مختلف زاویوں سے دیکھا جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ہر شے سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ کو نہ جانے، آپ کو منصف نہ مان لے، ہر شے سے عزیز تر نہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس نے آپ کو ہر شے سے عزیز ترین مانا، اپنی ہر شے ہی آپ کی محبت میں لٹا دی، قربان کر دی۔ ساری محبتیں جو اولاد کی محبت تھی، والدین کی محبت تھی، رزق حلال کی محبت تھی، دیگر مراکز جو اس نے قائم کیے ہوئے تھے از خود محبت کے، جب تک بندہ وہ سارے کے سارے محبت کے مرکز محبت رسول میں فنا نہ کرے تو رب فرماتا ہے مومن ہو نہیں سکتا۔ مومن ہونے کی شرط ہی یہ ہے کہ جب میرے مصطفیٰ کی محبت آئے تو پھر ہر محبت جو ہے وہ دم توڑ جائے۔ یہ تو قاعدہ ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جو ایسا کر لیتا ہے، جو غلام ایسا کر لیتا ہے تو پھر ایسے مومنین، لفظوں پر غور کریں، میرا محبوب مومنین کی جانوں سے، ہر خاص و عام کی بات بولیے نا، نہیں فرمائی، فرمایا فقط مومنین کی، جو میرے محبوب، یہ تو میرے محبوب کا کرم ہے اپنے غلاموں پر، اپنے امتیوں پر یہ کرم ہے کہ وہ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ترین ہے، حقدار ہے۔ اب غلاموں کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ بھی آقا کے اوپر ہر شے کی وار دے۔ تو فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ بولو قریب ترین ہو تو پھر ہر محبت کو فنا کر دو میرے محبوب کی محبت۔ جب میرے محبوب کی باری آئے، آپ کا تذکرہ ہو تو پھر کیا ہو، آپ پر درود السلام پڑھنے کا وقت آ جائے تو پھر کیا ہو، تیری ساری محبتیں جو ہیں وہ دم توڑ جائیں۔ تو اسے مقام عشق کہتے ہیں۔ تو یہ ایک نسبت تھی جو میں ابتدا میں کہہ رہا ہوں، تو وہ نسبت جو تھی، اس نسبت نے ہمارے اس سردار دن کے اندر ہمیں توفیق بخش۔ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اپنے والدین کی، خواہ دونوں ہوں یا ان میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا جائے، تو ان کی قبر کے اوپر حاضری دیتا ہے، زیارت کے واسطے آتا ہے، فاتحہ خوانی کرنے کے واسطے آتا ہے، تو پھر اس کا آنا کیا ہے؟ اس کے آنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب وہ آ کر ان کے مزار پر، ان کی قبر پر حاضری دیتا ہے، زیارت کرتا ہے، تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو فرما برداروں میں لکھ دیا جاتا ہے، اس بچے کی بخشش کر دی جاتی ہے اور اسے کیا کیا جاتا ہے؟ فرما برداروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔
اور جو بندہ اپنے روحانی باپ کی بارگاہ میں، بولیے، دنیاوی باپ کے ساتھ تو خونی رشتہ ہے نا، ایسا ہی ہے، اور خونی رشتہ تو پلیت ہوتا ہے، بولیے، اور خونی رشتے جو ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائیں گے۔ ہر دوست نہیں ہوگا، دشمن ہوگا، ہر رشتہ بھائی بھائی کا دشمن ہوگا، والدین اولاد کے دشمن ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی حساب دیتا پھرتا ہوگا، ہر کوئی اپنے آپ کو بچاتا پھرتا، سارے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے سے نیکیاں طلب کرتے ہوں گے کہ میری 50 کم ہے مجھے دے دو، وہ کہے گا میری 100 کم ہے مجھے دے دو۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ کر فرمایا رستہ بدل لیں گے کہ یہ آ گیا، یہ اب مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگے گا ہی، میرا تو اپنا کھاتا پورا نہیں ہوتا۔ تو وہ رشتے تو فرمایا کہ اس روز دشمنی میں بدل جائیں گے، مگر یہ جو رشتہ روحانی ہے، ان اولیاء کے ساتھ جو ایک نسبت ہے، محبت کا رشتہ ہے، فرمایا یہ اس روز بھی خوب دوست ہوں گے۔ ان کی سنگت اور رفاقت میں آنا، ان کی دوستی میں آنا، فرمایا اس روز بھی یہ مست اعلیٰ مست مجھے پکارتے ہو، میرے خوف سے ہر آواز پست ہو جائے گی۔ جب روز محشر قائم کر دی جائے گی تو فرمایا میری خوف سے ہر آواز، بولیے، پست ہو جائے گی، قوت گویائی چھین لی جائے گی، کوئی چوں بھی نہیں کرتا ہوگا خوف کے مارے۔ پھر ساتھ ہی فرما دیا مگر تم سنو گے اس روز ذرا سی، بولیے، ذرا سی آہٹ سنو گے، باری تعالیٰ تیرے خوف سے خود فرماتا ہے کہ ہر آواز پست ہو جائے گی، قوت گویائی چھین لی جائے گی، کسی میں جرت نہیں ہوگی، پھر خود ہی فرماتا ہے کہ تم ذرا سی آہٹ اس خاموشی کے عالم میں، اس خوف کے عالم میں، اس غم کی کیفیت کے اندر تم سنو گے ذرا سی آہٹ۔ وہ آہٹ کیا ہے؟ فرمایا وہ میرے مقربین، میرے ذاکر بندے جس طرح دنیاوی زندگی کے اندر میرے ذکر کی مجلس قائم کیا کرتے تھے، مجھے پکارا کرتے تھے، وہ لوگ اور ان کے سنگتی نسبت والے اس روز بھی مجھے مست اعلیٰ مست میرے ذکر میں بیٹھے۔ نعرہ تکبیر، تو وہ اس روز بھی فرمایا میرے ذکر میں ویسے ہی مست و بے خود ہوں گے۔ باری تعالیٰ ایک طرف خوف کی غم کی کیفیت ہے، نفس نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی بھاگتا پھرتا حساب دیتا پھرتا ہے، خوف کا مارا ہے، اور یہ کیسے ہیں کہ تجھے مست و بے خود پکارتے ہیں۔ فرمایا میں نے کہہ نہیں دیا تھا، بولو، کہہ نہیں دیا تھا جو خدا کے دوست ہیں ان پر نہ کچھ خوف ہوگا۔ آج خوف و غم کی کیفیت ہے، مگر جو میرے دوست ہیں ان پر نہ کچھ خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ مست و بے خود اپنے رب کو مست اعلیٰ مست پکارتے ہوں گے۔ تو ان کی سنگت میں آنے والے بھی ان کے ساتھ اسی طرح مجھے پکارتے ہوں گے جیسے دنیا میں مجلس قائم کیا کرتے۔ تو روحانی والدین کا یہ تعلق ہے جو آگے بھی قائم و دائم ہوگا، ان کی نسبت یہ ہے کہ آگے بھی قائم و دائم ہوگی۔ جیسے یہاں نفع بخشتی ہے، یہاں بندے کو ایمان بخشتی ہے، تقویت بخشتی ہے، اللہ کے ذکر کی توفیق نصیب ہوتی ہے، فرمایا وہ اسی طرح روز محشر بھی پکارتے ہوں گے، خوب دوست ہوں گے۔ تو جب وہ بندہ حدیث پاک کے مطابق آ جاتا ہے تو پھر اسے فرما برداروں میں لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی بخشش فرما دی جاتی۔ اب بخشش کیسے ہو جاتی ہے؟ بڑی توجہ طلبات، جب بندہ ولی کامل کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر فاتحہ کرتا ہے، انہیں تحفہ بھیجتا ہے، اصحال ثواب کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر ہے کہ جنتی جنت میں اچانک اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس جنتی کا مرتبہ اونچا فرما دیتا ہے۔
جنتی جنت میں ہوتا ہے اور اچانک کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس جنتی کا مرتبہ اونچا فرما دیتا ہے۔ جب اس کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، باری تعالیٰ میری نیکیوں کا کھاتا تو بند ہو گیا، میں نے جو کچھ کمایا تھا اب مزید تو کوئی شے باقی نہیں کہ جس کی وجہ سے تو نے میرا مرتبہ اونچا کر دیا۔ یہ میرا مرتبہ اونچا ہوا کیسے؟ اللہ پاک اسے جواباً فرمائیں گے، تیرے فلاں بچے نے، بڑی توجہ کے ساتھ، فلاں شخص نے تیرے لیے استغفار کی، تیری بارگاہ میں آ کر فاتحہ بھیجی ہے، تحفہ بھیجا ہے، میں نے اسے قبول فرما کر تیرے رتبے کو، مرتبے کو مزید اونچا کر دیا۔ کس نے پڑھا؟ فلاں بچے نے۔ یہ سارے سائیاں دے بچے بیٹھے ہیں۔ اب اس ہستی کو جب یہ خبر دی جاتی ہے تو فرمایا وہ ہستی جنت میں، ابھی ادھر آپ فاتحہ خوانی کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، صاحب مزار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کر رہے ہوتے ہیں، ابھی آمین نہیں کیا ہوتا تو فرمایا وہ ہستی جنت میں پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے پروردگار عالم، یہ جو شخص، یہ بندہ میری بارگاہ میں آیا ہے، آ کر مجھے پکارتا ہے اور میرے ساتھ مل کر میرے بتائے ہوئے میرے نقش قدم پر چلتا ہے، سورۃ فاتحہ بھیجی ہے، قل شریف پڑھی ہے، جو بھی ذکر اذکار کیا ہے، اس نے مجھے تحفہ بھیجا ہے، پروردگار تو اس بندے کو بخش دے۔ وہ جو اس سے قبل میں نے بات کی وہ راز کو سمجھیں کہ انہیں بخش دیا جاتا ہے اور فرما برداروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو وہ فرما برداروں میں لکھ دیا جاتا ہے، وہ کیوں لکھ دیا جاتا ہے؟ کہ انہوں نے وہی معاملات کیے جو حکم سی، جو بتایا گیا تھا، ان کے نقش قدم پر چلا، فرما برداری کی، اور پھر فرما برداروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس کی بخشش کیسے کر دی جاتی ہے؟ وہ ہستی جنت میں اس کی بخشش کی دعا فرما، اے اللہ تو اس بندے کی بخشش فرما دے، اس کے دنیاوی معاملات کو بہتر فرما دے، اس کی مشکلات کو دور فرما دے، پروردگار عالم اس پر بڑی خیر، بڑی رحمت فرما دے۔ تو ہمارا یہاں آنا کہاں تک بات جاتی ہے؟ جب ہم کسی ہستی سے مخاطب ہوتے ہیں تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا نام بڑے ادب سے لیا کرو، اچھے الفاظ سے لیا کرو، کیونکہ ان تک خبر پہنچتی کہ تواڈے فلاں غلام نے، فلاں بچے نے آپ کو یاد کیا ہے، کن الفاظ سے یاد کیا ہے، وہ سب کی سب خبر ان تک پہنچتی ہے۔ وقت آپ کا ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ ہم نے آپ کو، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ لفظ پر آ گیا تو اس سے ثابت ہو گیا کہ خلق عظیم نیچے ہے اور سونا، خلق عظیم پر آپ کی ذات پاک قادر ہے۔ اب خلق کیا ہے؟ ساری کائنات میں، عالم اجسام کے اندر جب بھی کسی شخص کے اچھے ہونے کا تعین کرنا ہو کہ فلاں شخص اچھا ہے یا برا ہے، میری بات بڑی توجہ کے ساتھ، وقت آپ کو ہو گیا، یہ میں آخری بات کر رہا ہوں، تو کسی بھی شخص کا جب اچھا ہونا اور برا ہونا اس شے کا تعین کرنا ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خلق کو بنایا۔ اس خلق کے ساتھ اس انسان کو پرکھا جاتا ہے کہ یہ شخص، اس کے اندر خلق حسنہ کی کیفیات ہیں یا خلق سیئہ کی کیفیات ہیں۔ اگر خلق حسنہ ہوں
اور بڑا سخی ہو، بڑا نیک ہو، بڑا اخلاق والا ہو، بڑی محبت کرنے والا ہو، بڑی شفقت کرنے والا ہو، خلق حسنہ کا اس کے اندر عنصر پایا جاتا ہو، تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ فلاں شخص بڑا اچھا ہے، اس کے اخلاق بڑے ہی اعلیٰ ہیں۔ ایسا ہی ہے، آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیسے تعین کر لیا کہ فلاں شخص بڑا اچھا ہے، تو آپ کہیں گے کہ میں نے اس خلق سے تعین کیا ہے کہ خلق حسنہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس لیے میں نے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ شخص بڑا ہی عالی اخلاق والا ہے۔ ایسا ہی ہے، اگر آپ کہیں کسی شخص کو کہ فلاں شخص بڑا برا ہے، ظالم ہے، یا ایسا ہے ویسا ہے، تو آپ سے پوچھا جائے آپ نے کیسے تعین کر لیا، تو آپ کہیں گے اس کے اندر خلق سیئہ کے پایا جاتا ہے، اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں اور یہ بدی کا عنصر ہے، جس کی وجہ سے میں نے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ بندہ برا ہے۔ ایسا ہی ہے، تو پتہ یہ چلا وہ جو فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ساری کائنات کا اچھا ہونا اور برا ہونا اس خلق سے ہے، مگر یہ جو ایک معیار قائم فرمایا ہے جس سے ساری کائنات اچھی بھی بنتی ہے اور بری بھی بنتی ہے، اچھی بھی تصور کی جاتی ہے، بری بھی تصور کی جاتی ہے، اس معیار کو بھی تو کسی شے کو دیکھ کے بنایا ہوگا نا۔ بولو، ایک حد قائم کی جائے، ایک معیار بنایا جائے، تو اس معیار کو بھی مرتب کرنے کے لیے کسی شے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کسی شے سے ہی اسے لیا جاتا ہے نا، کہ پھر سارے فیصلے جو ایک قانون بنا دیا گیا، وہ سارے کے سارے فیصلے اس کے مطابق ہونے ہیں، اس قانون کو بھی تو کہیں سے لیا ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ وہ خلق اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ خلق جس سے ساری دنیا کا اچھا ہونا اور برا ہونا تعین کیا جاتا ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خلق کا تعین میں نے تیرے مکھڑے کو دیکھ کے کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، اذان کلمہ شریف، اذان کلمہ شریف، بسم اللہ۔ تو پھر فرمایا کہ اس خلق کا تعین میں نے تیرے مکھڑے کو دیکھ کر کیا۔ آپ اس بات کی یاد رہی کہ آپ کو ہم نے خلق عظیم پر فائز فرمایا، میں اس بات کی شرح میں اس کی نص میں بات کر رہا ہوں، اس کی روشنی میں۔ تو فرمایا کہ وہ ساری کائنات کا اچھا اور برا ہونا جس خلق سے کیا جاتا ہے، اس خلق کا اچھا اور برا ہونا سونیا تیرے مکھڑے کو دیکھ۔ جس شے کو خدا کی عزت کی قسم نیکی کبھی خود نیکی نہ تھی، سونے نے جسے چن لیا وہ نیکی بن گئی، سونے نے جسے اپنا لیا وہ خلق حسنہ بن گئے، جسے رد فرما دیا وہ خلق سیئہ بن گئی۔ بدی کبھی بدی نہ تھی خود، جسے آپ نے منع فرما دیا وہ بدی بن گئی۔ میری بات کو سمجھیں؟ تو ساری چیزیں آپ کے وجود پاک کا طواف کرتی ہیں، جنات بھی آپ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ملائکہ بھی آپ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، سونیا ہمیں لے لے، اور جسے آپ نے لے لیا وہ خلق حسنہ حسنہ بن گیا، جسے آپ نے رد فرما دیا وہ خلق سیئہ۔ اب اس بات کی ایک بڑی قوی دلیل میں بتا دوں، بڑی قوی دلیل، کہ اس کے بعد پھر کسی شے کی گنجائش باقی، کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے کس شے کو بنایا؟ جب تخلیق کا سلسلہ شروع فرمایا تو سب سے پہلے جو شے وجود میں آئی وہ کیا تھی؟ آپ نے جواب میں فرمایا، جابر
تیرے رب نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ کیسے بنایا؟ اپنے نور کے پرتوں سے، براہ راست فیض سے میرے نور کو بنایا۔ پھر میرا نور جہاں جی چاہتا تھا اللہ کی آغوش رحمت میں سیر کرتا تھا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے نور سے ملائکہ کو بنایا، عرش و کرسی بنائی، لوح و قلم بنائے، انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو اور ان کے انوار کو پیدا فرمایا۔ کیسے پیدا فرمایا؟ بولیے، میرے نور کے پرتوں، براہ راست میرے نور کے فیض سے انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو اور ان کے انوار کو بنایا۔ ملائکہ کو بنایا۔ جب ملائکہ کو بنا لیا تو پھر ملائکہ میرے پیچھے مجھے دیکھ کر اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی، ملائکہ کو بھی اللہ کی تسبیح کرنا کس نے سکھائی؟ بولو، میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا نا، یہ حضور کا فرمان سنا رہا ہوں آپ کو۔ اور فرمایا میرے نور کے براہ راست فیض سے ملائکہ کو بنایا، اور پھر جب وہ بن گئے تو پھر وہ مجھے دیکھا کرتے، جیسے میں اللہ کی تسبیح کرتا بس ویسے کیا کرتے۔ تو ملائکہ کو بھی حضور ہی نے، بولو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح سکھائی۔ تو پھر فرمایا کہ عرش و کرسی بنائی۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عالموں سے، ذرا اس کو دیکھیں کہ کس کس شے کا کس عالم سے، کس جہاں سے تعلق ہے۔ ملائکہ کا تعلق عالم نوری سے، عالم ارواح سے ہے۔ عرش و کرسی، لوح و قلم جو ہیں وہ عالم حقیقت سے ہیں۔ بولو، ایسا ہی ہے۔ انبیاء کو بنایا، وہ عالم اجسام سے تعلق ہو گیا۔ پھر ساری کائنات کو بنایا، آسمان و زمین کو بنایا، ہر شے پھر وجود میں آتی چلی گئی۔ وہ سارے کے سارے عالم جو تھے، وہ جہاں تھے، وہ عالم اجسام بن گیا۔ اب ان ساری چیزوں کو دیکھیں، وہ جو میں نے کہا کہ میں بڑی کبھی دلیل دے رہا ہوں۔ اب پرتو کیا ہے؟ ذرا اس پرتو کو سمجھیں۔ اپنے نور کے پرتوں سے میرا نور بنایا، بولو، اور پھر کیا کیا؟ میرے نور کو غلاف میں چھپا لیا، آغوش رحمت میں لے لیا، ڈھانپ دیا، اور پھر میرا نور جہاں جی چاہتا اللہ کی آغوش رحمت میں سیر کرتا، ڈھانپ لیا۔ پھر جی چاہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بس اس کا امر تو یہ ہے، جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کہتا ہے کن، بس لفظ کن جب صادر ہوتا ہے تو پھر ہر شے فیکون کی سمت۔ جب بھی میں کسی شے کا ارادہ کرتا ہوں، کسی شے کو وجود دینا چاہتا ہوں تو اسے کیا کہتا ہوں؟ کسی شے کو وجود دینا چاہتا ہوں، کسی شے کو ظہور دینا چاہتا ہوں تو اس سے پہلے وہ مخفی تھی میرے ارادے میں۔ بات کو سمجھیں؟ جب میں اسے ظاہر کرنا چاہتا ہوں تو کہتا ہوں کن، ہو جا۔ جب اسے کہتا ہوں ہو جا تو پھر وہ ہو جاتی ہے اور ہو جانے لگ جاتی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ وہ جو پرتو تھا پھر میرے نور کے پرتو سے فیض سے بنایا۔ اب اسے سادہ سا سمجھنے کے لیے جیسے ایک چراغ روشن ہو اور اس چراغ پر آپ نے ایسے غلاف ڈالا ہو، اس کی روشنی چھپ گئی، حجاب آ گیا۔ اب آپ ایک طرف سے اسے ہلکا، میں بڑی گہری بات بتا رہا ہوں، قرآن اور حدیث کی نص سے بتا رہا ہوں، جب آپ اسے ایک طرف سے ایسے تھوڑا سا اٹھائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے، وہ جو ایک روشنی اندر جو تھی حجابات میں تھی، جب اسے حجاب ہٹایا جائے گا تو وہ روشنی نکلے گی اور نکل کر کسی نہ کسی شے پر تو پڑے گی کہ نہیں پڑے گی۔ فرمایا کہ پھر میرے نور کے براہ راست فیض سے عرش و کرسی بنائی، لوح و قلم بنایا، ملائکہ کو بنایا، انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو، ان کے انوار کو بنایا۔ پھر کیسے بنایا؟ جب جی چاہتا تھا تو پھر وہ روشنی ڈال دی جاتی تھی۔
آپ کے نور کا پرتو پڑتا تھا، پھر اسے غلاف میں چھپا لیا جاتا، وہ نور کا پرتو جہاں پڑتا وہ عالم حقیقت بن گیا۔ پھر یعنی میرے نور کو اسے آسان الفاظ میں اگر اس کو کنورٹ کر دیا جائے تو پھر کیا کیا، میرے نور کے فیض سے کیا کیا، عالم جہاں جہاں میرا نور پڑتا چلا گیا وہ عالم حقیقت بنتا گیا۔ پھر اس عالم حقیقت سے تعلق رکھنے والی ہر شے قائم ہوتی چلی گئی۔ پھر میرے نور کا دوبارہ ظہور جب عطا کیا تو ظہور مصطفیٰ کے نتیجے میں عالم حقیقت بنا، بولو ثابت ہے۔ ظہور مصطفیٰ کے وسیلے سے ملائک بنے، یعنی عالم نوری بنا۔ پھر نور مصطفیٰ کے وسیلے سے عالم اجسام بنا، بولو بنا۔ آپ ہم سارے کے سارے جس جہاں میں رہتے ہیں یہ جہاں بھی، حتیٰ کہ آپ کا وجود بھی نور مصطفیٰ کے ظہور کا نتیجہ ہے۔ حضور پر درود نہ پڑھیں تو اور کیا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انسان تو اس وقت بھی موجود تھا مگر قابل ذکر شے نہیں تھا۔ تجھے قابل ذکر بھی بنایا تو سونے نے بنایا، تجھے اشرف بنایا تو سونے کے صدقے سے بنایا، یہ دنیا میں اتارا تو سونے کے صدقے سے، ایمان دیا سونے کے صدقے سے، احکامات دین دیے سونے کے صدقے سے، اس پر چلنے کی توفیق دی تو سونے کے ہی کے صدقے سے، اور اسے قبول کروں گا تو روز محشر سونے ہی کے۔ آپ سلسلہ شفاعت جاری فرما دیں گے تو اپنے رب کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ تو حضور کے بغیر تو چارہ ہے ہی، بولو ہے کوئی چارہ حضور کے بغیر؟ ہمیں وجود بھی ملا تو آپ کے صدقے سے ملا۔ تو وہ جو بات میں سمجھانا چاہتا تھا اور جو نکتہ وہ کیا تھا کہ جہاں جہاں وہ نور پڑتا گیا عالم حقیقت بن گیا۔ اب انسان عالم حقیقت سے چلا ہے اور اس سفلی کائنات میں آیا، اور پھر احسن تکوین کی سمت جب اس نے جانا ہے تو پھر اسی جہاں میں جہاں سے چلا تھا وہاں پہنچے۔ کون سی جہاں؟ عالم حقیقت۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جہنم ہے، ایمان ہے نا کہ جہنم ہے، جنت ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ اس کو ذرا اس کا اطلاق کریں۔ میں سمجھانے کے بعد سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں بھی تو آئی ہے کہ نہیں؟ جہنم کا تعلق جنت کا تعلق کدھر سے ہے؟ کس جہاں سے ہے؟ عالم حقیقت سے ہے۔ بولو نا، وہ جو محرک رکھنا، مقصد رکھنا اس شے کا جو میں نے ابتدا میں کہا کہ آپ نے جسے لے لیا وہ خلق حسنہ بن گیا اور جسے چھوڑ دیا وہ خلق سیئہ بن گیا۔ تو کیسے بنا؟ اب ان دونوں چیزوں کا تعلق، جہنم کا تعلق بھی عالم حقیقت سے ہے، ایسا ہی ہے جنت کا تعلق بھی عالم حقیقت سے ہے۔ اب فرمایا کہ میرے نور کے براہ راست فیض سے کیا بنا؟ عالم حقیقت بن گیا۔ جب عالم حقیقت وجود میں آیا تو پھر دوبارہ جب ظہور عطا کیا نور مصطفیٰ کو تو جہاں جہاں میرا نور بڑھ گیا وہ جنت بنتی چلی گئی، اور جو جگہ میرے نور سے محروم رہی اسے رب نے جہنم بنا دیا۔ بولو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ نور مصطفیٰ جہاں پڑی وہ جنت بنتی چلی گئی عالم حقیقت کے اندر، اور جو جگہ محروم رہی اسے کیا بنا دیا؟ جہنم بنا دی۔ اب جہنم کا جہنم ہونا کیسے تعین ہوا؟ میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی راز سمجھ میں آیا ہے؟ وہ جہنم آج خود جہنم تھی؟ بولو کوئی راز سمجھ میں آ رہا ہے؟ جہنم کو جہنم کس نے بنایا؟ اور فرمایا میرے مصطفیٰ کے نور سے محروم رہی جہنم بن گئی۔ اسی قاعدے کے تحت فرمایا قیامت کے دن حدیث پاک ہے، یہ آخری بات میں کر رہا ہوں، یہ دلیل پر دلیل میں دے رہا ہوں اس بات کی تصدیق اور تائید کے واسطے جو میں نے اس سے قبل کی۔ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے
کیونکہ یہ فیصلہ صادر فرما دیا جتھے سونے دا نور ہوئے گا اتھے جہنم نہیں بن سکتی، وہاں جہنم کی تتی ہوا نہیں آ سکتی۔ اور جس بندے کے سینے میں حضور سے محبت کرنے والا دل دھڑکتا ہو، اور فرماؤ وہ دل جس سینے میں ہو اور وہ سینہ جس وجود کا ہو اور وہ وجود جس قبر میں ہو، ادھر عذاب کیسے آ؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب کفار نے آپ سے تقاضا کیا اس چیز کا کہ اگر آپ حق بجانب ہیں تو ابھی آسمان سے عذاب نازل ہو، اللہ پاک ہم پر عذاب نازل کریں گے اگر آپ حق بجانب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ یہ ساری باتیں اس بات کی تائید میں ہیں، غور سے بڑی توجہ سے سمجھ لیں۔ اللہ پاک نے اس بات کے جواب میں، ان کے اس تقاضے کے جواب میں فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی یہ شان نہیں۔ ذرا الفاظ پر غور کریں۔ سونیا یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حق بجانب ہیں تو کیا ہو؟ عذاب نازل ہو۔ اللہ کی یہ شان نہیں، اللہ کا یہ کام نہیں کہ میرا سونا محبوب ان میں موجود ہو اور میں عذاب بھیج دوں۔ یعنی وجود مصطفیٰ کی برکت تو دیکھو کہ کفار کا عذاب بھی مؤخر کیا جا رہا ہے کہ سونا موجود ہے، یہ عذاب آ۔ اور جتھے سونے دا نسبت رکھن والا غلام ہوئے، آپ پر درود و سلام پڑھنے والا غلام ہو، جس کے دل میں آپ کی محبت کا چراغ روشن ہو، اور اس غلام کی قبر میں عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ تو وہ جو بات میں بتا رہا تھا، تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا، بدحال ہوگا، گناہ گار ہوگا، غفلت میں پڑا ہوگا، مگر کبھی کبھی حضور کو یاد بھی کرتا ہوگا، درود و سلام بھی پڑھتا ہوگا، مگر پھر غفلت میں جا کر خرافات بھی کرتا ہوگا، فسق و فجور کی کیفیات بھی اس کے اندر باقی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے لیے عذاب مقرر کیا ہوگا اس کے اعمال بد کے باعث۔ تو حدیث پاک کے لفظ بڑے لطیف ہیں، اسے سنیں، آپ کو سارا راز سمجھ میں آ جائے گا۔ فرمایا کہ اس کے گناہوں کے باعث کچھ عرصے کے لیے اس کے لیے عذاب مقرر کیا ہوگا، تو جب اسے عذاب میں مبتلا کرنا ہوگا، جہنم واصل کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے، وہ جو کبھی کبھی مجھے پکارا کرتا تھا، اسے میرا ذکر بلا دے گا۔ عذاب جو نازل کرنا تھا ایسے ہی اٹھا کے جہنم میں پھینک دیتا۔ مقصد سمجھ آ رہا ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں؟ وہ نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے میں جس سمت آپ کی توجہ لے کے جانا چاہتا ہوں؟ بھی عذاب سے جو پانا سی جوں دا تو چک دے عذاب سے سڑ دیں دے نا۔ یہ بندہ کبھی کبھی میرے مصطفیٰ کو یاد کیا کرتا تھا، ایسے جب تک میرے مصطفیٰ کا ذکر اسے یاد ہے عذاب آ نہیں سکتا، کیونکہ میں نے فیصلہ صادر فرما دیا ہے، اس کی کانٹی چھانٹی کرنی ہے۔ تو پھر ایسا کرو، اس کو میرے مصطفیٰ کا ذکر بلا دو ذرا۔ فرمایا کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اسے حضور کا ذکر بلا دیا جائے گا اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا جب وہ وقت مقرر پورا ہو جائے گا اس کی سزا کا، کانٹی چھانٹی کا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات جبرائیل امین کو طلب فرمائیں گے اور کہیں گے، اے جبرائیل جا میرے بندے کو میرے محبوب کا ذکر تو یاد کرا۔ ان کڈنا بھی دیا کہ نہیں؟ اب دیکھو نا، نسبت مصطفیٰ کا اگر کبھی تعلق نہ ہوتا اس چیز سے، اس راز سے جو میں بتا رہا ہوں، جو آشکار کر رہا ہوں، تو پھر جوں کا توں پھینک دیتا اور پھر جب جی چاہتا نکال لیتا۔ اس امر کی کیا ضرورت تھی کہ سونے دا ذکر پلاؤ تو پھر سٹو؟ بولو نا، اب نکالنا چاہتا ہوں تو جا جبرائیل سونے دا ذکر تے میرے بندے نو یاد کرا۔ وہ کدی کدی دنیا چ جدو یا محمد پکارا کرتا تھا، پریشانی حال میں، مشکلات میں میرے مصطفیٰ کو پکارا کرتا تھا، اتنے بھولیا بیٹھا ہے، پریشانی چ مبتلا ہے، اور یاد دے کرا ذرا جا کے۔ فرمایا کہ جبرائیل امین اسے یاد کرائیں گے، وہ چونک اٹھے گا، اوہو میں تے بھول ہی گیا سی۔ جیسے ہی اسے یاد آئے گا اور وہ حضور کو پکارے گا تو فرمایا نکالا نہیں جائے گا، وہ جس بھی حال میں ہوگا وہ جہنم بہشت میں بدل دی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اعلان قلب سلیم، اعلان
آپ جہاں مرضی بھاگے پھریں گل مکنی سونے دے در تے ہے، آپ کے بغیر کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ جدو سونے تو بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تو عقل مندی تو پھر اسی میں ہے نا کہ سونے کے نام پر ہی قربان ہو جاؤ۔ مرنا تو سب نہیں ہے، مرنا کہ نہیں ہے کوئی موت سے بھاگا ہوا، بھاگ سکتا کوئی؟ جب مرنا سب نہیں ہے تو پھر حضور کا غلام بن کے مرو نا، حضور پر درود و سلام پڑھتے ہوئے مرو۔ تو فرمایا کہ جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبت کا دیا روشن ہوگا، آپ پر درود و سلام پڑھنے والا ہوگا، اسے عذاب نہیں آ سکتا، اس جگہ عذاب آ ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا جس کے نامہ اعمال تل رہے ہوں گے میزان پر، میں بڑا مختصر کر کے بتا رہا ہوں، تو اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کا گناہ جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ وہ بڑا پریشان حال کھڑا ہوگا، خوف زدہ ہوگا کہ اب کیا بنے گا میرا، نیکیاں مک گئی ہیں، گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مارا گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو فرمایا اتنے میں کیا ہوگا، یہ حدیث پاک کے الفاظ، ایک ہستی تشریف لائی اور اپنی لا کر تشریف لانے کے بعد اپنی جیب مبارک سے، یہ حدیث پاک کے الفاظ من وال، اپنی جیب مبارک سے ایک رکا نکالیں گے اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں۔ جیسے ہی وہ رکھیں گے تو وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اسے جنت کی بہشت کی بشارت دی جائے گی، سند دے دی جائے گی، اور وہ ہستی وہاں سے تشریف لے کے جانے لگیں گے تو وہ عرض کرے گا کہ آپ کون ہیں جس نے مجھے آج اس ہلاکت سے بچا لیا؟ تو آپ فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عرض کرے گا آقا یہ رکا کیا تھا؟ فرمایا یہ رکا وہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتا تھا، میں آج لکھ رکھیا سی، آج اس کا صلہ دینے کا وقت آیا ہے، دیے جا رہا ہوں۔ اسی طرح ایک اللہ کی بڑی بزرگ ہستی، اور پھر اسی طرح درجنوں حدیث مبارکہ درج ہیں، تو وقت نہیں ہے، تو فرمایا کہ اسی طرح ایک شخص کا نامہ اعمال جب تل رہا ہوگا تو گناہ بڑھتے چلے جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات حکم دیں گے اس کا درود والا رجسٹر کھول دو۔ فرشتے ادھر درود رکھیں گے، ادھر وہ گناہ رکھیں گے، پھر ایک درود رکھے گا، اس نے درود پڑھا تھا فلاں وقت، ادھر گناہ رکھا جائے گا، وہ دونوں کھاتے اکٹھے چلتے ہوں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ گناہ تھوڑی دیر کے لیے باقی ہوں گے مگر تھوڑی دیر کے لیے کم پڑ جائیں گے، یا اسے سلو کر دیا جائے گا۔ عشق کی زبان میں سمجھ لیں کہ درود جو آ گیا اس درود والے کو تیز کر دے گا رب، وہ گناہ والے کو آہستہ کر دے گا۔ تو اس وقت کیا ہوگا کہ وہ جب درود رکھے گا تو اس کے حدیث کے الفاظ ہیں اس کے 10 درود گناہوں سے بڑھ جائیں۔ ابھی پیچھے گناہ باقی ہوں گے جو رکھنے ہیں، جب 10 درود بڑھ جائیں گے تو گناہ والا رکھنے والا فرشتہ جب گناہ رکھنے کے لیے آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات حکم دیں گے بس اس کے گناہوں کا کھاتا بند کر دو جتنا بھی ہے، یہ 10 درود ود گئے نے بس پار، تو اسے روک دیا جائے گا۔ یہ درود پاکی۔ پھر امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک ہمسایہ دنیا سے چلا گیا اور مجھے خواب کے اندر ملا، تو میں نے اسے بڑے اچھے احوال میں دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بندے قبر میں تیرے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ کیا، منکر نکیر آئے، سوالات ہوئے، وہ ذرا حال تو بتلا۔ وہ عرض کرنے لگا کہ میرے ساتھ بڑا خوفناک معاملہ درپیش ہوا، گناہ گار تھا، خطا کار تھا، سیاہ کار تھا، منکر نکیر آئے، مجھ سے سوال کیا، مجھے جواب نہ آیا۔ جب جواب نہ آیا تو میں ان میں سے ایک بڑی خوفناک شکل کے اندر میرے طرف بڑھا، عذاب دینے کی نیت سے بڑھا، اور مجھے کہنے لگا کہ تیری زبان جو ہے دنیا میں فضول باتوں میں، فضول کاموں میں لگی رہتی تھی، آج اب تجھے سوال کا جواب نہیں آتا، تجھے عذاب دیا جائے گا۔ کہتے میں نے ابھی اسی خوف میں تھا کہ ایک نوری پیکر میری قبر میں نمودار ہوا، اور میرے اور اس فرشتے کے درمیان حائل ہو گیا،
اور اس نے مجھے جواب بتائے، میں نے اس سے سن کر اسے جواب دیا، وہ چلے گئے۔ میں نے اس نوری پیکر سے پوچھا تو کون ہے جس نے آج مجھے ہلاکت سے بچا لیا؟ وہ کہنے لگا میں وہ درود ہوں جو تو حضور پر بھیجا کرتا تھا۔ میں قبر میں بھی، میزان پر بھی، صراط پر بھی، الغرض جہاں جہاں بھی تجھے پریشانی لاحق ہوگی میں تیرے ساتھ ساتھ کھڑا ہوں گا۔ پھر حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک بندہ پل صراط سے گزرتا ہوگا، میں بڑا مختصر کر رہا ہوں آپ کو، پل صراط سے گزرتا ہوگا، درود پاک کی اہمیت بتا رہا ہوں، اور کمزور ہوگا، گر پڑے گا، گھٹنوں کے بل گر پڑے گا، گناہ گار ہوگا مگر درود بھی پڑھتا ہوئے گا، اور پھر اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر چلنے کی کوشش کرے گا۔ اب کھڑا ہونے کی طاقت تو باقی نہیں رہی، چلو گھسیٹ گھسیٹ کے ہی پارتے کریں۔ ابھی وہ گھسیٹ گھسیٹ کر فرمایا کہ اپنے آپ کو پار کرانے کی کوشش کرتا ہوگا، اتنے میں درود آئے گا، اسے تھامے گا، اٹھائے گا اور پار لے جائے گا۔ وہ جو درود مجھ پر پڑھا کرتا تھا آج وہ تھے، فرمایا کہ نیکیاں ختم ہو گئی، گناہ غلبہ پا گیا، گناہوں نے غلبہ پا لیا، اب گرتا ہے نیچے، درود گرنے نہیں دے گا، تو وہ درود آئے گا اور اسے تھامتا ہوا پار کرا دے۔ تو اس سے بڑھ کر اور سعادت کی بات کیا ہے؟ اور اگر بالکل سادہ سی بات سمجھنی ہو تو دیکھو اس سے بڑھ کر اور وظیفہ کیا ہو سکتا ہے جو رب خود پیا کرتا ہے۔ ہمیں حکم دیا نماز پڑھو، رب نماز پڑھتا ہے؟ بولو۔ ہمیں حکم دیا اللہ اللہ کریا کرو، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو، عاجزی اور خوف کے ساتھ دل ہی دل میں کیا کرو، کیا خود کرتا ہے؟ ہمیں کہا روزہ رکھو، خود روزہ رکھتا ہے؟ ہمیں کہا عمرہ کرو، حج کرو، یہ سارے ارکان دین بتائے، ارکان اسلام بتائے، ہم خود وہ کرتا ہے؟ وہ کیوں کرے گا؟ وہ تو ہر شے سے ہی پاک ہے، اسے کیا ضرورت ہے؟ مگر وہ خود بھی فرما دیا کہ رحمان ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے، باری تعالیٰ تو تے ہر شے تو ہی پاک ہیں، تو کیڑے کام سے ہونا ہے؟ میں اور میرے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، میں ہر شے سے ہی پاک ہوں، منزہ اور لطیف ہوں، میں کوئی بھی کام ایسا نہیں جو میری شایان شان ہو۔ بولو میں کچھ نہیں کرتا، ہاں مگر یا سن لو ایک کام میں کرنا، بس سونے تے درود بھیجنا۔ باری تعالیٰ تو کب سے بھیجتا ہے؟ فرمایا جب سے میں ہوں اور جب تک ہوں، بھیجتا تھا، بھیجتا ہوں، بھیجتا رہوں گا۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ کا ذکر رک جائے گا، نماز رک جائے گی، سارے دین کے ارکان ختم ہو جائیں گے۔ جب ذاکر ہی نہ رہا تو ذکر کتوں کرے گا؟ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو بس فرمایا نا کہ اس روز تیرے پروردگار ہی کی ذات باقی رہے گی، بقیہ ہر شے ہی فنا ہو جائے گی۔ ایسا ہے کہ جدو سارے ذکر اللہ کرنے والے فنا ہو جان گے، نماز پڑھنے والے فنا ہو جان گے، تو پھر نماز بھی بند ہو گئی۔ بولو ہوئی کہ نہیں؟ جب پڑھنے والا ہی کوئی نہ رہا، اللہ اللہ کرنے والا ہی کوئی نہ رہا، تو ذکر خدا بھی بند ہوا، کیونکہ رب کی ذات باقی رہے گی نا، رب خود تو ذکر اللہ نہیں نہ کرتا، تو ذکر اللہ بھی پتہ چلا بند ہو گیا، نماز بھی بند ہوگی، ہر شے بند ہو گئی، مگر درود سونیا وہ فرما دیا کہ عالم اجسام پر بھی تیرا ذکر، تیرے ذاکر، جنات بھی تیرے ذاکر، ملائک بھی تیرے ذاکر، انسان بھی تیرے ذاکر، اے میرے محبوب جہاں کوئی نہ رہے وہاں تیرا رب بھی تیرا ذاکر۔ اس وقت رب تے ہے نا، اور فرما دیا کہ رب درود پڑھتا ہے، بھیجتا ہے، تو پھر فرمایا درود اس وقت بھی جاری اور ساری ہوگا۔ قیامت کے دن بھی فرمایا میری ہی نبوت و رسالت کے جھنڈے لگے ہوں گے۔ تو آپ کا درود بھی نہ زمانی اور مکانی ہے، نہ آپ کی رسالت و نبوت زمانی اور مکانی ہے۔ کوئی بھی جہاں ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، آپ پر درود چلتا ہی چلتا آ رہا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرے
اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ ہمیں ان صالحین جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما، اپنے مقربین جیسی تسبیحات و عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، قلب سلیم عطا فرما دے۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد قلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ کو دائماً اپنی رحمت کا صاحبان طرح رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے طرح رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔